السلام علیکم، ویلکم ٹو اور چینل رب کی باتیں۔ قرآن کی تفسیر کا بیان۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں سب صورتوں سے پہلے لکھی جاتی ہے اور نماز میں بھی قرأت اسی سے شروع کی جاتی ہیں۔ اس کے بہت سے نام ہیں، مثلاً شفا، ام الکتاب، ام القرآن، القرآن العظیم، الرقیہ، الاساس اور الکافیہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد کے باہر جانے سے پہلے میں تم کو ایک سورت بتلاؤں گا جو ساری سورتوں سے اجر و ثواب میں بڑھ کر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا میں تم کو ایک سورت بتلاؤں گا جو قرآن میں سب سورتوں سے عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ الحمدللہ رب العالمین کی پوری سورت ہے۔ اس میں 7 آیات ہیں جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہی سورت وہ عظیم قرآن میں ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جب سے اذا جاء نصر اللہ اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز، رکوع اور سجدہ میں بھی یہ پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ترجمہ، پاک ہے تیری ذات اے ہمارے رب، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ وضاحت، رکوع اور سجدے میں مزید مسنون دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطحا مکہ کے پتھریلے میدان کی طرف نکلے اور پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، اے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلاؤ، اگر میں تم میں سے کہوں کہ دشمن صبح کو یا شام کو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات سچ سمجھو گے؟ انہوں نے کہا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تم کو پہلے ہی سے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ اس پر ابو لہب کہنے لگے، تمہاری خرابی ہو، کیا تم نے ہم کو اسی کام کے لیے جمع کیا تھا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی، آخر تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم نے مجھ کو جھٹلایا، اس کو یہ لازم نہ تھا کہ مجھ کو گالی دے۔ جھٹلانا یہ ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور گالی دینا یہ ہے کہ معاذ اللہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، اور میں تو اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ مجھ کو کسی نے پیدا کیا، نہ میری کوئی اولاد ہے، اور میری جوڑ کا کوئی دوسرا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جسے 1 یا 2 کھجوریں یا 1 یا 2 لقمے در بدر پھرنے پر مجبور کرتے ہوں، بلکہ مسکین وہ شخص ہے جو کسی سے سوال نہ کرے۔ اگر تم مطلب سمجھنا چاہتے ہو تو اس آیت کو پڑھو۔ ترجمہ، وہ لوگوں میں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 273۔ وضاحت، مخلوق سے سوال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے، اور ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ و خیرات دینا چاہیے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس دو عورتیں ایک مقدمہ لائیں جو ایک مکان میں سلائی کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک اس حالت میں باہر نکلی کہ سوا بڑی اور موٹی سوئی اس کے ہاتھ میں پیوست تھا۔ اس نے دوسری کے خلاف اس کا دعویٰ کر دیا۔ دونوں کا مقدمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ سے میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محض لوگوں کے دعوے کے بنا پر ان پر حق میں اگر فیصلہ کر دیا جائے تو لوگوں کی جان اور مال تلف ہو جائیں گے، لہٰذا اس دوسری عورت کو اللہ کی یاد دلاؤ اور یہ آیت پڑھا کر سناؤ۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان اور اپنے قول و اقرار کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے فروخت کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77۔ جب لوگوں نے اسے نصیحت کی تو اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ تب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم مدعی علیہ جس پر دعویٰ کیا جائے۔ وضاحت: ایک حدیث میں ہے کہ دعوے دار کے ذمہ اپنا دعوے کے ثبوت کے لیے دلیل مہیا کرنا ہے، اور اگر مدعی علیہ انکار کرتا ہے تو اس مدعی علیہ کے ذمہ قسم آتی ہے۔ البتہ مسئلہ قسامہ لعان میں دعوے دار کو دلیل کے بجائے قسم کھانا ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔